بیگم صاحبہ، آج تمہیں لاہور سے واپس لوٹے پورا 1 سال ہو گیا۔ آج ہی کے دن تم مجھ سے جدا ہوئی تھیں اور آج ہی کے دن تمہاری شادی ہے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، آج تمہاری شادی ہے۔ سوچتا رہا خوشی کے اس موقع پر تمہیں کیا پیش کروں۔ میں تہہ دست فلسفی، مجھ میں کوئی اچھا سا تحفہ خریدنے کی سکت کہاں۔ میری کل کائنات میرے اچھوتے خیالات ہیں۔ میری ساری جائیداد، میرا شعور اور میری دولت، یہ چند الفاظ ہیں۔ خوشی کے اس موقع پر میں اپنی ساری دولت اس کتاب کی شکل میں تمہیں پیش کرتا ہوں۔ تم نے ایک بار خود کہا تھا، ان خطوط کو شائع کرا دینا چاہیے۔ تمہاری خواہش تھی کہ دنیا تمہیں میرے حوالے سے جانے۔ میں نے تمہاری یہ آخری خواہش بھی پوری کر دی۔ اب تمہیں لوگ میری وجہ سے جانیں گے، تمہیں اس کتاب کے ذکر سے پہچانیں گے اور پھر وہی فیصلہ کریں گے کہ زندہ رہنے کا حق مجھ غریب کا تھا جس نے محبت کی، یا تم امیر زادی کا جس نے پیار کو ٹھکرا کر دولت اور افسری کو چنا۔ لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم میں سے کون صحیح تھا اور غلط کون۔ ہم دونوں مر بھی جائیں گے تب بھی یہ مقدمہ لوگوں کی عدالت میں چلتا رہے گا۔ ہر دور کے انسان اس پر اپنا اپنا فیصلہ دیتے رہیں گے۔ مجھے یقین ہے یہ تحفہ تمہیں ہمیشہ عزیز رہے گا۔ تم فخر سے اپنی ہم جولیوں کو بتا سکو گی کہ تم پر کتاب لکھی ہے۔ آخر ہر حسین امیر زادی پر کتاب تو نہیں لکھی جاتی، اس لیے تمہارے طبقے کی ساری عورتیں عمر بھر تمہیں رشک سے دیکھا کریں گی۔ تم اس تحفے کے ذریعے اپنے خاوند کو بھی اپنی اہمیت کا احساس دلاتی رہو گی۔ تم اسے یہ بتا سکو گی کہ تم نے اس کے لیے کتنے لوگوں کو رد کیا ہے۔ خاوند اور محبوب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم بیوی بنی ہو، جلدی ہی یہ فرق تم پر واضح ہو جائے گا، لیکن اس تحفے کی بدولت خاوند عمر بھر تمہارا غلام رہے گا۔ اور جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی، جب یہ پرکشش آنکھیں بے نور ڈھیلوں میں ڈھل جائیں گی، جب یہ سیاہ زلفیں مٹی بھر سفید چٹیا میں بدل جائیں گی، جب اس حسین جسم پر اجاڑ ویرانوں کا گمان ہوگا، خزاؤں کا راج ہوگا، جب تمہاری ٹھوڑی کا حسین تل ڈھلک کر سیاہ دھبے کی شکل اختیار کر لے گا، اور جب تمہارے چہرے پر جرم کا جرمٹ ہوگا، تب یہ کتاب تمہارا واحد سہارا ہوگی۔ تم اپنی نواسیوں سے پڑھا کر یہ الفاظ سنا کرو گی، بیتے وقت کو یاد کرو گی اور شرمندہ بھی ہوگی۔ جس کی مجھے خواہش ہے نہ تم سے توقع، تمہاری نواسیاں بھی فخر سے لوگوں کو بتا سکیں گی کہ نانی اماں اپنے وقت کی کتنی عظیم خاتون تھیں۔ میں اس وقت من و مٹی تلے دبا ہوں گا، تمہاری دعاؤں اور بد دعاؤں سے بہت دور۔ تمہیں یہ کتاب پڑھ کر خوشی ہوگی اور دنیا کی عبرت۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد کوئی غریب کسی امیر سے داستانِ محبت نہ چھیڑے گا، پھر کوئی مفلس تم امیروں کے سحر میں گرفتار نہ ہوگا، پھر کوئی جھونپڑوں کا مکین محلات سے رشتہ وفا نہ باندھے گا، میری غلطی نہ دہرائے گا، کسی جال میں نہ آئے گا۔ اس طرح جانے کتنوں کا بھلا ہوگا۔ ہو سکتا ہے قبریں پھٹ جائیں
اور لاشیں اپنے کفن سمیت باہر آ جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے مجھے زہر پینے پر مجبور کر دیا جائے، میرے ہاتھ قلم کر دیے جائیں یا میری زبان کھینچ لی جائے، کیونکہ میں نے سچ کہہ دیا ہے۔ ایک بڑے آدمی کی بیٹی مجھ چھوٹے انسان سے منسوب ہو گئی ہے اور لاشیں رسوا ہو گئی ہیں۔ محلات کی قبروں میں بسنے والوں کو یہ کہہ دینا، مجھ غریب نے صدیوں سے ان کی ناانصافیوں کا قرض اٹھا رکھا تھا، یہ پہلی قسط ہے، شرمندہ ہوں کہ صرف اتنی ادائیگی ہی کر پایا، باقی حساب ہماری نسلیں آپس میں طے کر لیں گی، باقی حساب ہماری نسلیں آپس میں طے